عقیدہ ختم نبوت کو یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ ہے؟ نہیں۔ تو جس طرح اللہ ایک ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے مقابلے پر کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور علیہ السلام اس معنی میں اللہ کے رسولوں میں سب سے آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبوت میں آپ کو شریک کرنا اور اس جدید شخص کو کہنا کہ یہ نبی ہے، تو یہ اسی طرح کا انکار ہوگا جیسے اللہ کی توحید کا انکار۔ اللہ اس کو اس انداز میں سمجھ لیجئے، جیسے اللہ کا ایک ہونا ہے اسی طرح حضور کا آخری ہونا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک ہونا جیسا عقیدہ رکھنا ہم پر، ناظرین اس کو تیسرے درجے میں اگر کوئی زیادہ گویا کہ سادہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس بزرگ، بہن، بھائی، بچے تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایک یقین کرنا یہ ضروری ہے، اسی درجے میں حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ماننا ضروری ہے۔ کہیں گے جناب اتنا بڑا دعویٰ؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا ایک ہونا آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا جناب قرآن کی آیات جو قطعی ہے اور دلالت میں بھی قطعی ہے۔ میں نے کہا بس آپ نے اللہ کا ایک ہونا جس سورس، جس حوالوں سے پتا چل رہا ہے اسی حوالے سے حضور کا آخری ہونا پتا چل رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے، اب اس سے بڑا جملہ سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ جیسے اللہ کا ایک ہونا اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام کا رسولوں میں آخر ہونا ہے، کیونکہ جس ذریعے سے ہمیں اللہ کا ایک ہونا پتا چل رہا ہے اسی سورس، ویسے ہی دلائل، اسی ویسی پختگی، ویسے ہی بلندی، ویسے ہی سچائی سے حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا پتا چل رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔